اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بلندیوں پر پہنچنے والے نگاہ میں اپنی قبر بھی رکھنا، بلندیوں پر پہنچنے والے نگاہ میں اپنی قبر بھی رکھنا۔ تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر کے مسلمان بنایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے قبر کی منزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور قبر کی منزل، اگر اس منزل میں حساب و کتاب آسانی سے ہو گیا اور یہ قبر کی منزل آسان ہو گئی تو بعد کی آنے والی منزلیں بھی اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ منزل آسان نہیں ہوئی اور اگر اس منزل میں دشواریاں آئیں، سوال و جواب نہیں ہو پائے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہم سے نہیں بن سکے، تو میرے دوستوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی آنے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ دشوار ہوں گی، اس سے کہیں زیادہ پریشان کن ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی ریش مبارک، ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سامنے تو جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أليس منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو آنے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور خدا نخواستہ اگر اس منزل میں دشواریاں آئیں، اس منزل میں آسانی سے آدمی نہیں گزر سکا، تو بعد کے آنے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ دشوار گزار ہوں گی۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں قبر کا ذکر فرمایا اور اس قدر بیان فرمایا کہ لوگ رونے لگے، چیخ و پکار مچ گئی، دہاڑے مار مار کر رونے لگے، کوہرام مچ گیا۔ لیکن جب سکوت ہوا، جب کچھ سکون ہوا، تو میں نے اپنے بغل میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ لوگ رونے لگے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، کہ میری جانب یہ وحی کی گئی ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے
پہلے قبر کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ میرے دوستو، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہے کہ قبر آواز نہ لگاتی ہو، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے ابن آدم ہوشیار ہو جاؤ، میں تنہائی کا گھر ہوں، بیگانگی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، سانپ بچھو کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں۔ جب بھی آنا روشنی کا سامان لے کر کے آنا، نماز اور روزہ لے کر کے آنا، قرآن کریم کی تلاوت لے کر کے آنا، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ بہت اندھیری کوٹھری ہے۔ جب بھی آنا نماز کی روشنی، تلاوت قرآن کی روشنی لے کر کے آنا۔ جب مومن بندہ، نمازی بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ میری پشت پر اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، جب میرا محبوب میرے پاس آ ہی گیا ہے، اب دیکھ میں اپنے محبوب کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ دیکھ سکتی ہے تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب کوئی بے نمازی، کافر، مشرک قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینا تھا، آج میں دیکھ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، نماز جیسی عبادت کو نہیں کرتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نا مبارک ہو۔ میری زمین کے اوپر جتنے لوگ بھی چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، تو مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، جب تم میرے دشمن میرے پاس آ ہی گئے ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر دونوں طرف سے دبوچ دیتی ہے، اس قدر دبوچتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ داہنی پسلی بائیں طرف، بائیں پسلی داہنی طرف کو گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد 70 اژدہے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ 99 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان سانپوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دیں تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی چیز نہیں اگے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی نیک بندوں کے لیے قبر، نمازیوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور بے نمازیوں کے لیے، کفار کے لیے، کافروں کے لیے، بد کردار لوگوں کے لیے قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ انسان اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہے یا جہنم کا گڑھا بنا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا ہوتا ہے، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور مردے سے 3 سوال کرتے ہیں من ربکا، ما دینکا، من نبیکا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مردہ سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارا ہوتا ہے تو من نبیکا، من ربکا کے جواب میں فوراً کہتا ہے کہ میں نے اس رب کی عبادت کی ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اس روئے زمین کے اوپر نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے لیے پڑھتا تھا، دن بھر میں 4-5 مرتبہ نماز پڑھتا تھا، 2 گز زمین کے نیچے آ کر میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو بتا تیرا رب کون ہے؟
فوراً کہہ جاتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو اس دین کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ میرے دوستو، جو زندگی دنیا میں جس نے زندگی نبی کے طریقے پر گزارا ہوگا، نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنایا ہوگا، اپنی زندگی میں نبی کے چہرے کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھی ہوگی، نبی کے سنت کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، وہ فوراً کہے گا یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں، میرے چہرے پر بھی داڑھی ہے اور ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میرے نبی ہیں؟ فوراً کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اب اس کے بعد آسان ہوتا چلا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا لباس عطا کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارا کیا اعزاز و اکرام کیا ہے، ہمیں نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیا انعام دیا ہے۔ اسی کو قرآن سورہ ابراہیم میں کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ میرے دوستو، لیکن اس کے برعکس جب فاسق و فاجر قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کے پوچھتے ہیں من ربک، تو اس کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، میں نے اپنے رب کے نافرمانی کی تھی، میرے رب نے کہا تھا نماز پڑھ، میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو میں کیسے کہوں کہ میرا رب ہے اللہ ہے؟ ہا لا ادری۔ پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، ہا لا ادری، میں نے دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا ہی نہیں تھا، میں کیسے کہوں میرا دین اسلام ہے؟ ما دینوں کا، ہا لا ادری، ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ من نبیوں کا، ہا لا ادری، میں نے تو داڑھی ہی نہیں رکھی زندگی میں کیسے کہوں یہ میرے نبی ہیں؟ ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک اور بات، انسان داڑھی کے اوپر جب بات آئی ہی گئی تو کہہ دیتا ہوں، کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں کہ خدا سے جنگ کرتا ہے انسان، اللہ رب العزت سے لڑائی کرتا ہے اور اللہ سے کوئی جیت نہیں پایا ہے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ سے جیت نہیں پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نکالیں گے، انسان کہتا ہے ہم کٹائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں اور انسان پھر جا کے نائی کے ہاں کٹوا لیتا ہے۔ یہ اللہ سے ایک جنگ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، اللہ کے نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنا لو، ورنہ 60-70 سال زندگی گزار کر چلے جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اس میں چلے جاؤ۔ ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے دوستو، قبر کی منزل بڑی کٹھن منزل ہے، ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ قبر کی منزل سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب کا مرحلہ تو ہر ایک پر آنا ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی میں کس کی فرما برداری کی تھی، تو نے کس کی نافرمانی کی تھی؟ تو نے اسی کی نافرمانی کی تھی نا جس نے تجھے روزانہ کھانا کھلایا تھا، جس نے تجھے رہنے کے لیے عزت کا مکان دیا تھا، تو نے اسی کی نافرمانی کی تھی۔ یہ سارے کے سارے سوالات ہوں گے، اسی لیے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، ان کو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، جنازے کی نماز پڑھ کر، 2 گز زمین کے نیچے دفن کر کے مٹی
پاٹ کر واپس چلے آتے ہیں، پھر پوچھتے بھی نہیں کہ تیرا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے آل و اولاد جاتی ہے، دوسرا اس کا مال جاتا ہے، تیسرا اس کے اعمال جاتے ہیں، جن میں سے دو واپس آ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، واپس آتے ہیں اس کے رشتہ دار آل و اولاد، اور دوسری چیز واپس آتی ہے اس کا مال، جاتا کیا ہے؟ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی غور کیجئے کہ جو ہمارے ساتھ جانے والا ہے، اس اندھیری کوٹری میں جو ہمارے کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور جو ہمیں چھوڑ کر دفنا کر ملولت مٹی کے نیچے پاٹ کر واپس چلے آئیں گے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے بے چین رہتے ہیں، کتنی بڑی بڑی منزلیں بناتے ہیں، اب جانا بھی رہتا ہے تو زمین کے نیچے ہی، ہم کس کے لیے بناتے ہیں جب ہمارے ساتھ جاتا ہی نہیں ہے؟ تو اسی لیے اب غور کا مقام ہے کہ جو جانے والا ہمارے ساتھ وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور جو چھوڑ کر جانا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ ہر آدمی اس پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی فرض نماز ضروری پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اس کا عذاب جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے اگر میت ہو جاتی ہے تو جنازے کو چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے اور نیچے پلڑی بچھا دی جاتی ہے، عورتیں اور بہت سے لوگ بیٹھ کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز یہ کرنا ہے کہ عورتیں یا کوئی بھی میت کے پاس، آپ خود سوچیں قرآن کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، جنازے کو چارپائی پہ رکھا ہوا اور قرآن کریم کو نیچے۔ ہر آدمی اس سے پرہیز کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کسی الگ جگہ پر کرے میت کے پاس، اگر برابر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر میت اوپر ہو اور آدمی نیچے ہو تو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے قبرستان، گاؤں کے قبرستان کی جو ہے صفائی ہو رہی ہے، اچھی خاصی رقم اس میں لگی ہوئی ہے، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کا کچھ نہ کچھ لگ جائے۔ جہاں اس کو چند سالہ رہنا ہوتا ہے، کچھ روز کی زندگی ہوتی ہے، کتنا عالیشان مکان بناتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ کرتا ہے، اور جہاں مرنے کے بعد قیامت تک جس جگہ پہ سونا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ روپے خرچہ نہیں ہوتے۔ تو اس کی صفائی ہو رہی ہے، مسجد کے منتظمین حضرات سے ملیے اور کچھ تعاون کیجیے، انشاءاللہ یہ کام آئے گا، آپ کے صدقہ جاریہ میں لکھا جائے گا۔ جیسا بھی ہو سکے 100، 50، 1000، 500 جو بھی ہو سکے آپ اس کا تعاون کیجیے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارے 10 روپے سے 100 روپے سے کیا ہونے والا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قطر علی قطر اذا اتفقت نہر، نہر علی نہر اذا اجتمعت بحر، یہ قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں اور دریا دریا جب ملتے ہیں تو سمندر بنتے ہیں۔ آپ کے 100 روپے، 200 روپے، 1000 روپے ملیں گے تو بہت سارا مال اکٹھا ہوگا، جس سے آپ کے قبرستان کی اچھی خاصی صفائی ہو جائے گی، باؤنڈری اچھی ہو جائے گی۔ سبھی حضرات اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو